اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ جو ریویژن ہوگی بیسیکلی، لیکن تھوڑا سا ڈفرنٹ سے انداز سے ہوگی کہ ہم آج کرکس جو ہوتا ہے نا اسم کا، اس کو جی انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے کہ کائنڈلی ٹھیک ہے. اگر شور نہیں ہے تو اپنے مائک آن رکھیے گا. جہاں کہیں میں تھوڑا سا انٹریکٹیو نہیں رہوں گا آج، تاکہ تیزی سے ہمارا ایک پورا رن ڈاؤن ہو جائے پچھلے 5 لیکچرز کا. جی اور جہاں کسی کو کوئی شک پڑے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اگر مائک آن رہے ہیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، ہم نے پڑھا تھا کہ جو لیٹرز ہوتے ہیں، لیٹرز سے لفظ بنتے ہیں، اور الفاظ سے پھر ہمارے پاس 3 بیسیکلی گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے تمام الفاظ کو ہم 3 کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسم، جی دوسرا ہوتا ہے فعل. دونوں میں جو مین فرق ہے کہ اسم بھی نام ہے، فعل بھی نام ہے. لیکن اسم نام ہے چیز، جگہ اور شخص کا، اور فعل جی نام ہے کسی کام کا. تو پہلا فرق یہ ہے کہ نام تو کامن چیز ہے کہ نام ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ نام کس چیز کا ہے؟ اسم چیز، جگہ اور شخص کا، اور جبکہ فعل کام کا ہے. اسم میں جی زمانہ نہیں ہوتا اور فعل میں زمانہ ہوتا ہے. اور ان دونوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے، یا ایک فعل کو دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے، ایک اسم کو دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس حرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی عربک ان 3 کیٹیگریز پر چلتی ہے، اور ہم اس وقت اسم کے اوپر ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. ہم جی نے دیکھا تھا زبر زیر پیش کو عربک میں حرکات کہتے ہیں، جو کہ زبان، دانتوں اور ہونٹوں سے نکلتے ہیں. الف جی واحد اکیلا ہے، لیکن اگر زبر زیر پیش کی حرکت آ جائے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی پھر ہم نے دیکھا کہ اسم میں شروع اور درمیان کے جو الفاظ ہوتے، حروف ہوتے ہیں، اسم میں جو شروع یا درمیان میں جو حروف ہوتے ہیں ان کو تو کہتے ہیں حرکات. لیکن جی آخری حرف یا اس کے بعد کچھ چینجز ہوں تو اس کو کہتے ہیں اعراب. ٹھیک ہے نا؟ جی اگر اعراب حرکات کی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اعراب الحرکات. الحرکات. حرکات میں ہم نے دیکھا کہ 3 کیٹیگریز ہیں، یا تو پیش، ڈبل پیش، سنگل زبر، ڈبل زبر، سنگل زیر یا 2 زیر. جی ان کو ہم 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر کے، جیسے ہمارے سامنے لفظ الحمدو، تو بیسیکلی اب ہم اعراب الحرکات کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. اسم میں جی یاد رکھیں زیادہ فوکس ہمارا اعراب الحرکات یا اعراب الحروف پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ حروف نہیں؟ پر ہوتا ہے. فعل جی میں البتہ حرکات کی بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، وہ انشاءاللہ جب فعل شروع کریں گے تو سمجھ آئے گی. اب جی کیونکہ یہاں اعراب الحرکات کی بات ہو رہی ہے، تو اعراب الحرکات کی بیس پہ ہم کیٹیگری کرتے ہیں. اگر سنگل پیش ہو آخر میں یا 2 پیش ہو تو اس کو کہیں گے حالت رفع. اس اسم رفع. کو ہم کیا جی کہیں گے؟ حالت رفع. بیسنگ رفع. آن دی سمٹم آف حرکت، ایک زبر یا 2 زبر، ایک پیش یا 2 پیش. اسی جی طرح ہمارے پاس نصب ہے 1 زبر 2 زبر، اور جر ہے 1 زیر یا 2 زیر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ 2 زیر. جی اب میم نشین، یہ اسپیشلی میں نے آج تھوڑا سا ورک آؤٹ کر کے پچھلا کیا، بیکاز آپ باقی لوگوں کا کوئی نہ کوئی لنک رہا ہے، تو کہیں آپ کو ہو پرابلم تو ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر، تھینک یو. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس رفع، نصب، جر حرکات میں 3 ڈفرنٹ حرکات ہیں. 3 ڈفرنٹ جی حرکات کیسے ہیں؟ پیش یا 2 پیش، زبر یا 2 زبر، زیر یا 1 زیر. تو اس کو ہم حالت رفع، نصب و جر کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اب تنوین کی بیس پر، آئی ریپیٹ، تنوین کی بیس پر ہمارے پاس اب آپ دیکھیں محمد رفع، انا حرف ناسبہ ہے. ہم نے کہا تھا کہ اوریجنل ورڈ ہوتا ہے رفع کی حالت میں عربک میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اس سے جی پھر اس کی حالت بدل سکتی ہے نصب یا جر میں. تو ہم نے دیکھا جی انا کا حمید مجید، انا کا حمید مجید، انا محمدن. ٹھیک ہے نا؟ ان اللہ. جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ نصب میں لفظ جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی تو تنوین کی بیس پہ ہم نے دیکھا کہ 3 حالتیں ہمارے سامنے، رفع، نصب، جر. بغیر تنوین کی بیس پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ابھی یہ تنوین معرفہ کی ہے. آئی ریپیٹ،
تنوین ویسے جی تو نشانی ہے نکرہ کی، لیکن محمد جی جی کیونکہ نام ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، جیسے طیبہ نام ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، جی 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 جمیلہ نام ہے، تو عربک میں لکھیں گے جمیلہ تن، ٹھیک ہے نا. تو جی تنوین میں استثناء یہ ہے کہ اگر کسی کا نام ہو، پراپر ناؤن ہو، تو اس کو ہم معرفہ لیتے ہیں. تو یہاں دیکھیں ہمارے جی پاس معرفہ الفاظ ہیں. محمد حضور اکرم ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس کی بھی 3 حالتیں ہوں بدلنی ہے کیونکہ تنوین ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. ہوں کلیئر ہوگی. جی تنوین کیٹیگری کی وجہ سے، معرفہ یا نکرہ ہونے کی وجہ سے نہیں، تنوین کی وجہ سے محمد معرفہ ہے لیکن 3 حالتوں میں ہوں بدل رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. بدل رہا ہے جی جی اچھا، ابراہیم عبرانی لفظ ہے، عبرانی مطلب ایجپٹ کا، ٹھیک ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر ہسٹری پڑھی دیکھیں آپ نے سنی ہو تو ان میں ان کا ہوں ایجپٹ میں بہت زیادہ ٹائم گزرا. حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتے ہیں. تو یہ نام ہوں عبرانی ہے، تو عبرانی لفظ میں اس پہ تنوین نہیں ہے. اس طرح حضرت مریم کا نام دیکھیں تو مریم نہیں ملے گا، مریمو یا مریمہ ملے گا، ہوں ٹھیک ہے نا. تو ابراہیم جی رفع میں تو پیش میں ہے، لیکن نسب میں جا کے آپ دیکھیں الا آیا تو نسب میں چلا گیا ابراہیمہ، ٹھیک ہے کہ نہیں. اور جر میں بھی ہوں یہ جی ابراہیمہ ہی رہے گا، اس کی نسب و جر زبر کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے زبر جی علامت ہے حالت نسب یا جر کی، حالت نسب یا جر کی. اور ہوں وہ کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے، نسب یا جر، وہ ہم اس کے ریفرنس سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا. الا ابراہیمہ ہے تو الا کے حرف جار، الا کیا ہے. ہوں جی تو اب الا حرف ابراہیمہ جار نسب ہوگا یا جر ہوگا؟ جر 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 ہوگا، ہوگا جزاک اللہ. اور اگر الا نہ ہوتا تو پھر کس کیٹیگری میں ہوتا ہے ابراہیمہ؟ رفع نصب ابراہیمہ نسب نصب نسب، جزاک اللہ. ابھی بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم جی ریفرنس سے دیکھیں گے کہ اس کی حالت کیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، جی جی ٹھیک ہے کہ نہیں. جی پھر ہم نے دیکھا مبنی الفاظ ہیں جیسے ضمائر ہیں، یہ رفع میں ہوں ہو، نصب میں ہو، جر میں، یہ لکھے اسی طرح جاتے ہیں. اس کو ہم ہوں نے ریفرنس دیکھنا ہوگا پیچھے سے، اس سے ہمیں اس کی حالت سمجھ میں آئے گی. کلیئر جی ہوگی. اوکے اس کو ہم جی حرکات کی مدد سے نہیں پہچان سکتے کہ یہ حالت رفع میں ہے، ہوں نصب میں ہے، جر میں. اس وقت کم لکھا ہوا ہے، اس کی کوئی ہوں کیٹیگری نہیں ہے، نہ رفع کہہ سکتے نہ نصب نہ جر، ٹھیک ہے کہ نہیں. ہوں لیکن ہوں علیکم، علا کہہ کے علیکم کہہ دیں گے تو ہماری اس کی کیٹیگری کیا بن جائے گی؟ جر جر، کیونکہ جر علا، جر علا جو ہے حرف جار ہے، ٹھیک ہے نا. جر سے جا رہے جی انکم، جی انا حرف ناصبہ ہے، اب اس کی کیٹیگری کیا ہوگی؟ نسب نسب، نصب جزاک اللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ انا حرف وہ حرف ہے جو نسب میں لے جاتا ہے، تو اس سے میں پتہ چلا اس کی جی کیٹیگری نسب ہے. اور آگے ہم کہیں ربکم، تو پھر رفع پھر رفع، جزاک اللہ. آئی ہوپ آپ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا آپ کو حالت رفع نصب جر کا. جی جی جی. اور ہم نے کیٹیگری دیکھی کہ تنوین والے الفاظ 3 حالتیں بدلتے ہیں، وہ اسما جی جو بغیر تنوین کے ہیں وہ 2 حالتیں بدلتے ہیں، رفع، نصب اور جر میں پھر ایک ہی کیٹیگری رہتی ہے، لیکن ہم ریفرنس سے دیکھتے ہیں کہ وہ نصب میں ہے یا جر میں ہے. اور ضمائر جو ہیں، جی ضمائر جو ہیں وہ مبنی ہیں، وہ تینوں میں ایک جیسے ہیں. علامت سے نہیں پتہ چلے گا، ریفرنس ٹو سینٹینس، پیچھے جو ورڈ آ رہا ہے اس کے ریفرنس سے ہم اس کو دیکھیں گے. کلیئر ہوگی بات. جی 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 تو حالت ہے رفع نصب جر، اور اسم کی کیٹیگری ہے کہ جو اسم 3 حالتیں بدلتے ہیں ان کی نشانی ہے ان کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، جو اسم جی 2 حالتیں بدلتے ہیں ان کے آخر میں تنوین نہیں ہوتی، اور ضمائر جو ہوں ہے وہ مبنی ہیں. کلیئر ہوگی بات. مبنی تو یہ اسما جی کی جی کیٹیگری ہے. رفع نصب جر حرکات کی بیس پہ ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. جی آج ہم جی انشاءاللہ جملہ کریں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ یہ رفع نصب جر ہوتا کیا ہے. اچھا اب دیکھیں، حمدن نام نہیں ہے، حمدن جی نام نہیں نام نہیں ہے، لیکن حمدن بھی ہے، حمدن بھی ہے اور حمدن بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہوں حالت اس جی کی کیا ہے حمدن کی؟ رفع رفع رفع، حمدن کی نصب اور حمدن کی جر. اب دیکھیں یہ جر 3 کیٹیگری بدل رہا ہے حالت کے لحاظ سے، تو یہ کس، اور تنوین بھی ہے تو کیا ہوگا، اس کو ہم کہیں گے اسم کی کس کیٹیگری میں آتا ہے؟
मुनसरिफ, मुनसरिफ, जजाक अल्लाह। इसम की मुनसरिफ। कैटेगरी में आता है मुनसरिफ, ठीक है ना। मुनसरिफ अस्मा के आखिर में तनवीन होती है, चाहे वो वाहिद लफ्ज हो जैसे मुस्लिमुन, चाहे वो जमा मुकस्सर हो मसाजिदुन, ठीक है कि नहीं, जी ठीक है ना। जी अब आप देखें कि हम मसाजिदू, अगर मसाजिदू है बगैर तनवीन के तो ये दो इसकी हालतें हैं। जी हालतें बेसिकली तीन है, रफा नसब जर, लेकिन लिखने में हमारे सामने मसाजिदू रफा है और मसाजिदू रफा है और मसाजिदा जबर के साथ या नसब है या जर है, जी जी ठीक है ना। इन्ना आ गया तो नसब हो जाएगा और अगर हरफे जार आ गया तो जर जर। जर। अब इसम की कैटेगरी के लिहाज से क्योंकि लिखने में इसकी दो हालतें हैं, हम इसको लेंगे गैर मुनसरिफ बगैर तनवीन वाले अल्फाज। क्लियर होगी। जी और अब आखिरी मबनी, वो तो आपको मैंने क्लियर कर दिया। आई होप अब ये कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जिसको समझना है, ठीक है ना। जी समझ आ अब हम इराबुल हरकात देख रहे हैं। इराबुल हरकात की बेस पे किस किस्म की अकसाम बना रहे हैं, मुनसरिफ गैर मुनसरिफ मबनी, रफा नसब जर, उसकी हालत है, ठीक है कि नहीं। जी चलें गुड, ये तो बहुत आसान हो गया, फिर तो मैं आगे स्किप करता हूँ, ठीक है ना। गुड, ये मैंने अच्छा हमने पढ़ा था मुरक्कब जारी, यानी हरफ जार वो हर्फ है अपने बाद वाले इसम के आखिरी हर्फ को किस हालत में ले जाएगा, जर जर में। में। तो याद रखें हमदी में हम ये नहीं कहेंगे कि ये हमदी जेर के साथ, हम कहेंगे ये हालत जर में है, जर में, ठीक है कि नहीं। जी अच्छा, अब हमने ये पढ़ा था कि एक साथ अरबिक में क्या है, बी, ठीक है ना। बी साथ, साथ साथ जी के लिए क्या है, ली ली। गिलास में ई फी, जज़ाकल्लाह। जमीन पर अला, अला। अला से मिन, जज़ाकल्लाह। और तरफ इला, इला, ला, ठीक है ना। अला ऐन से है और इला हमजा से है, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। जी अला ऐन वाले का मतलब है पर और इला हमजा वाले का मतलब है तरफ, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब ये हमने जो कॉमन हमने अस्मा नमाज में पढ़े ये सारे हैं बी, मिन, ली, अला और फी, ठीक है कि नहीं। जी अच्छा, आपने देखा अला में का के ऊपर तो जबर ही है, सेकंड लास्ट लाइन, लेकिन फी में हा के नीचे जेर है। और हमने उस दिन कायदा पढ़ लिया था तजवीद का, जिसको इंशाल्लाह बाद में हम दोबारा रिपीट भी करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये फी ही जर में इसलिए नहीं है कि इसके नीचे जेर है, बल्कि फी ही जर में क्यों है, ही उस, क्योंकि पीछे हरफे जा रहा, जज़ाकल्लाह, ठीक है कि नहीं। हा के नीचे जेर इसलिए आया कि ये कायदा तजवीद का है, ठीक है कि नहीं। इसको हम इंशाल्लाह ऐसा ऐसा रिपीट करेंगे तो बड़ा क्लियर हो जाएगा ये हमें। अच्छा, फिर हमने दूसरी कैटेगरी देखी थी मुरक्कब इजाफी। जी अब देखिए रहमतुल्लाह ही, अब अल्लाह ही किस हालत में है, जर जार में। जर में, देखिए इससे पहले हरफे जार आया नहीं नहीं है। तो हमने देखा कि एक दूसरी जो ऑप्शन है किसी इसम का जर में जाने का हालत में, उसकी वजह यह हो सकती है कि वो मुरक्कब इजाफी का हिस्सा हो, या हम कह सकते उससे पहले मुजाफ हो। क्लियर होगी बात, जी, आई होप बात क्लियर होगी। जी हो तो जी जर में जाने की हमें दो कैटेगरी वजह समझाई, या तो हरफे जार होगा या उससे पहले मुजाफ होगा, ठीक है ना। अब मुजाफ या मुरक्कब इजाफी की पहचान क्या है कि मुजाफ पर कभी भी अल न आएगी ना ही तनवीन आएगी, उसकी वसत वाज़े नहीं होगी,
ٹھیک ہے نا. حالت رفع بھی ہو سکتی ہے، نصب بھی، جر بھی، جنس بھی کوئی ہو سکتی ہے، عدد بھی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن مین پہچان کیا ہے، اس کی وسعت واضح نہیں ہوگی. کلیئر ہوگی بات؟ جی جی ٹھیک ہے نا. لیکن مضاف الیہ ہمیشہ جر میں ہوگا، یہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. مضاف میں ہم وسعت دیکھیں گے اور مضاف الیہ میں ہم کیا دیکھیں گے، حالت جر. جر دیکھیں کلیئر ہوگی بات؟ اچھا، جی جی. اب ہمارے سامنے اسی کو تھوڑا دوبارہ لکھتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. ہمارے سامنے مثال تھی، یہ دیکھیں. اب مضاف دیکھیں وسعت کے لیے نہیں، اور مضاف الیہ زبر کے ساتھ ہے، تو اس کو ہم نصب کہیں گے، جر کہیں گے، رفع کہیں گے. اسم کا مبنی اسم کا یہ الفاظ کون سے ہیں کیٹیگری کے لحاظ سے اسم کے؟ منصرف، غیر منصرف، مبنی. مبنی مبنی غیر تو منصرف مبنی ضمائر ہیں، تو یہ تو زبر زیر پیش چینج نہیں کریں گے. اب اس کی جی حالت ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ تو ہم پہلے دیکھیں گے. وہ پہلے کیا ہے ہمارے پاس؟ اسم مضاف ہے، جی اور مضاف کی پہچان ہے کہ اس کی وسعت کلیئر نہیں ہوتی. تو اب جی وسعت کلیئر نہیں ہے، تو اب کا مضاف کے ساتھ آیا تو کیا بن گیا؟ مضاف الیہ. تو اب اس کی حالت کو ہم کیا کنسیڈر کریں گے؟ جر جر. جر. جزاک اللہ. جر خاموشی مجھے بتا رہی ہے کانسیپٹ سمجھ نہیں آیا. دیکھیں، ہم نے کہا تھا اسم کی کیٹیگری ہے اپنی جی جی اس کی بدلنا، اعراب الحرکات کو بدلنا. ٹھیک ہے کہ نہیں. جی جی بالکل تنوین والے الفاظ تین کیٹیگری میں جاتے ہیں، رفع، نصب، جر. تو اس کو جی منصرف کہتے ہیں. جی اسم جی کے وہ الفاظ جن کے اوپر تنوین نہیں ہے اور دو اعراب الحرکات میں اچھا جاتے ہیں، جیسے ابراہیم اور ابراہیمہ، نصب میں بھی اور جر میں بھی، اس کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں. غیر جی منصرف اور ہم جی نے ضمائر کو کہا تھا کہ وہ مبنی ہے، وہ ڈھیٹ ہے، وہ ادھر ہی رکے رہتے ہیں، وہ بالکل نہیں بدلتے. دوپہر ہو، بارش ہو، وہ کھڑے رہیں گے ادھر ہی. ٹھیک ہے کہ نہیں. ٹھیک ٹھیک ہے اب اس کی حالت کیسے پتا چلے ضمیر کی کہ رفع میں، نصب میں، جر میں؟ اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا کوئی مضاف تو نہیں آ رہا. اور مضاف کی پہچان کیا ہے؟ اس کی وسعت کلیئر نہیں ہوتی. وسعت کلیئر نہیں اگر ہوتی مضاف جی آیا ہوا ہے اس کے بعد ضمیر آیا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ مبنی ہے، وہ تو زبر کی بنا پہ ہم کا کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ نصب ہے، کیونکہ اگر کم ہو گیا تو کا کے اوپر پیش آ گیا تو رفع ہو جائے گا. پھر ایسا تو نہیں ہے نا. ٹھیک جی ہے نا. تو مضاف کی بنا پہ ہم ہے ضمیر کو کیا لیں گے؟ حالت جر 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 میں. میں لیں جزاک گے. اللہ. آئی ہوپ میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں تو مجھے بتا دیں، یہ نہیں امپورٹنٹ ہے بہت. سر ایک کوشچن ہے، یہاں پہ جو مضاف میں لکھا ہوا ہے اسم، تو کیا اس کی حالت کلیئر نہیں ہے کہ یہ غیر منصرف ہے اور رفع میں ہے؟ نہیں، میں نے آپ سے کہا وسعت کو دیکھنا آپ نے. وسعت نہیں ہوتی جی وسعت کا مطلب ہے ال یا تنوین. تنوین جی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ہے نا. ہم نے وسعت کو ٹھیک ہے دیکھنا سر ہے ال یا تنوین. تنوین جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم نے نہ جنس دیکھنی ہے، نہ عدد دیکھنی ہے، نہ حالت دیکھنی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ہے جی. چلیں جزاک اللہ. اگر یہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا تو بہت آسان. اچھا، ہوں اب ہم پڑھتے ہیں اشہدو ان. اب دیکھیں محمد نہیں ہے، محمد ہے. جی ٹھیک ہے نا. جی اچھا، یہ انا حرف ناسبہ ہے، یعنی اپنے بعد والے اسم کو کس حالت میں لے جاتا ہے؟ نسب میں نسب میں. ٹھیک ہے نا. تو ابھی انا اور انا، ابھی میں تجوید نہیں پڑھا رہا اس وقت. انا اور انا ایک ہی لفظ ہے، بیسیکلی انا ہی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. صرف ٹھیک ہے انا اور انا کیوں ہم زبر یا زیر سے لکھتے ہیں، اس کی اگلی سلائیڈ میں ہم پڑھیں گے. اب انا حرف ناسبہ ہے اور آخر میں کیا ہے؟ کا. کا ضمیر ہے. ٹھیک ہے نا. اب ضمیر کا کی ضمیر حالت کیا ہوگی؟ رفع، نصب یا جر؟ جر نسب، جر. نصب. جزاک اللہ. کیوں؟ کیونکہ انا آ گیا اس سے پہلے وہ انا آ گیا. اور اگر میں ہو کہتا بیکا آپ کے ساتھ، تو پھر کا کی حالت کیا ہوتی؟ بی حرف جار جر ہے. جر. جزاک اللہ. پھر جر میں لیں. آئی ہوپ ابھی کانسیپٹ کلیئر ہو گیا.
جی جی وہ جی انا سر ٹھیک کی ہے کہ وجہ نہیں؟ سے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں عبدہ بندہ اس کا تو مرکب اضافی ہے، عبد کی دیکھیں تو ہمیں وسعت کلیئر نہیں ہے، جی جس کی بیس پہ ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مضاف ہے، ہو ضمیر ہے تو اب ہو کس حالت میں چلا جائے گا؟ جر میں جر میں، جزاک اللہ، تو یہ مرکب اضافی بن گیا، کلیئر ہوگی؟ اضافی ہو گیا جی ٹھیک اچھا، ابھی ہم نے کہا تھا انا اور انا کب کہتے ہیں؟ جب انا درمیان میں آئے، پہلے فعل ہو، ابھی ہم فعل کو ڈسکس نہیں کریں گے، پہلے جی فعل ہو جی اور بعد میں اسم آئے تو انا پڑھیں گے، یہ تجوید کی وجہ سے، اور اگر اچھا انا شروع میں آئے تو ہوں پھر زیر کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا؟ مطلب ہم اشہدو انا شروع میں انا محمدن نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں فائدہ یہ ہے کہ قرآن میں اعراب اسی طرح لگے ہوتے ہیں، حرکات اسی طرح لگے ہوتے ہیں، تو ہمیں پرابلم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو انا لکھا ہو یا انا تو آپ سمجھ جائیں کہ بیسیکلی یہ انا ہے، اور تجوید قواعد کی وجہ سے زیر کی بجائے زبر آ گیا، کلیئر ہوگی بات یہ تو؟ جی ٹھیک ہے جی چلیں گے اسی طرح انی، بے شک میں، ہوں اللہم انی ظلمتو، اے اللہ بے شک میں نے ظلم کیا اپنے اوپر، ٹھیک ہے؟ انی، اب زیر کیوں آیا؟ کیونکہ یہ انی جملے کے شروع میں آ رہا ہے، آیت کے شروع میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تجوید کے قواعد ہیں، یہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا حرف ندا، ہم نے اگر نماز میں یاد ہو ہم نے اللہم کہا تھا کہ اللہ کے آخر میں میم مشدد ہو تو یہ مسٹر پریزیڈنٹ وغیرہ کے طور پہ ہم اللہ کو پکارنے کے لیے کہتے ہیں، اور ہم جی نے یہ بھی بات کی تھی کہ عرب میں ایون یہودی بھی ہے لیکن کسی کو آج تک ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے نام کے ساتھ میم لگا سکے، ہوں ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کا اعجاز ہے نا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میم تو بیسیکلی اے جی ہے، لیکن الحمدللہ اس زبان کی گرفت اور اعجاز ہے کہ آپ میم صرف اللہ کے ساتھ لگتا ہے، اور ایوہا بھی جی اے ہے، لیکن یہ ابھی دیکھیں النبیو کیا ہے؟ معرفہ ہے، جی جی تو ایوہا بھی اے ہے، اور معرفہ اسم کے شروع میں آ جائے تو ایوہ النبی، اے نبی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ جی حرکت نہیں بدلتا، حالت نہیں بدلے گا، وہ رفع میں رہے گی، ٹھیک ہے؟ اللہم، ٹھیک اللہ پیش کے ساتھ رہا، ایوہ النبیو، النبیو پیش کے ساتھ ہی رہا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ رفع کی حالت میں، جی ٹھیک ہے نا؟ جی تو جی ضروری ہر لفظ اپنے بعد والے اسم کی حالت بدلتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ نصب میں ہم نے ابھی ایک ہی چیز پڑھی انا، اور جر میں ہم نے 5-6 الفاظ پڑھ لیے، ٹھیک ہے؟ جی اب ہمارے سامنے دیکھیں حمید مجید، یہ مرکب توصیفی ہے کہ یعنی اسم کی چاروں حالتیں، رفع، اپنا حالت، چاروں پہلو، جنس، عدد، حالت اور وسعت، اگر دو الفاظ کی بالکل ایک جیسی ہوں تو سمجھیں وہ مرکب توصیفیہ کسی صفت کی بات ہو رہی، توصیفی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی جی آئی ہوپ یہ بات ابھی کلیئر ہوگی آپ لوگوں کو، جی جی کوئی اس میں کوئی شک؟ نہیں سر چلیں نہیں گے اپنا کلیئر اچھا، ہو گیا مرکب جی اشاری عطفی ابھی میں ٹچ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ہم جملہ سمجھ لینا تو بہت آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جی سر مرکب جاری کی مثال پہلے دیکھ لی، حرف جار اسم کو جر میں لے جاتا ہے، مرکب اضافی میں مضاف اپنے بعد والے اسم کو جر میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دو کنڈیشن پڑھ لی، جی اور تیسری ہم نے پڑھ لی کہ مرکب توصیفی دونوں اسماء بالکل ایک طرح کے ہوں گے، ان میں کوئی چینج نہیں ہوگی، ہوں گے ٹھیک ہے؟ جی اچھا جی، اب یہ ورڈ پڑھیں، سینٹنس، کسی قاتل نے خاص خاص مقتول کو قتل کیا جائز، کسی قلم سے کسی قلم تھوڑا سے سا آپ کہہ رہے ہوں گے یا قتل کی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں لیکن خوبصورت لفظ ہے۔ اچھا، ابھی قاتل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قتل کرنے والا قتل کرنے مارنے والا۔ والا، قتل کرنے مقتول کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قتل جس ہونے کو والا قتل جو ہونے قتل ہو والا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی اور قتل کیا کسی مقام سے، اس کو عربک میں کہیں گے تو ہم ایسے کہیں گے، قاتل، دیکھیں رفع میں آ گیا، جی خاص مقتول کو المقتولا، رفع میں آ گیا،
قاتل اسم ہے، فعل ہے، قتل کیا اس نے. ابھی ہم فعل کو بھی نہیں دیکھتے کیونکہ کچھ لوگ نئے ہیں، اس لیے میں ابھی اس کو ٹچ نہیں کر رہا. بی قال من حرف جار. کلیئر ہوئی بات؟ جی آپ دیکھیں اردو میں ہاں جی کتنا لمبا سینٹینس ہے اور عربک نے صرف حرکات کی مدد سے، اعراب الحرکات کی مدد سے کتنا اس کو کمپیکٹ کر دیا. تو یہ رفع نصب جر بیسیکلی اس کے رول کو، اس ورڈ کی پلیسنگ کو سمجھاتا ہے. آئی ہوپ بات سمجھ میں آ گئی. جی سر. جی قاتلن کہیں گے تو یہ رفع میں ہے تو اس کا مطلب اس نے کوئی کام کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں نے لفظ یہ جان کے چنے تاکہ آپ کو ویسے بھی معنی سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے نا. المقتولہ کیونکہ نصب میں ہے تو اس کا مطلب اس کے اوپر کوئی کام ہوا ہے. ہوا ہے. جی اور بقلم اس کے متعلق ایکسٹرا بات ہوئی ہے کہ کیا کام کس طریقے سے ہوا، تو قلم کے ذریعے ہوا. اور قاتل فعل ہے، ابھی اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اعراب الحرکات ہمیں ایک ورڈ کے پوزیشن کو سمجھاتی ہے، اس کے رول کو سمجھاتی ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. جی without knowing the meaning، یہ مزے کی بات ہے. کیونکہ آپ دیکھیں پورے اسم میں ہم علامات کی مدد سے معنی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا قاتل کیا ہے؟ مبتدا ہے، سبجیکٹ ہے. جی پھر آبجیکٹ آتا ہے کہ وہ کیا ہوا، تم خبر آ گئی المقتولہ. تو آپ دیکھیں مبتدا جو ہوتا ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے عموماً. ایک پیش یا دو پیش ہوگی تو رفع ہوا. خبر جو ہے وہ زبر یا دو زبر کی حالت میں ہوگا اور نصب ہوگا. اور جر جو ہے وہ بیسیکلی اس جو سبجیکٹ ہے اس کے متعلق ڈیٹیل میں بات بتانے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جی ابھی یہ تھوڑی سی بات کو صرف سن لیں، اس کو ہم انشاءاللہ جب ہم آگے چلیں گے تو زیادہ بہتر کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے کہ نہیں. بیسیکلی جو حرف جار کے بعد جو کچھ آتا ہے وہ ایکسٹرا انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے اس سینٹینس میں سبجیکٹ یا آبجیکٹ کے متعلق. کچھ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں. جی سمجھ آ گئی. الحمد رفع مبتدا، للہ اللہ کے لیے. اب لی آ گیا. اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے. حروف جر آ گئی. یہ بتا رہا ہے کہ حمد کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. اب لی کے بعد دیکھیں لی کا فرق کیا آ رہا ہے. الحمد للہ، اللہ کون ہے؟ پھر اس کو بھی اس نے کلیئر کر دیا رب العالمین. پھر یہی نہیں رکا. الحمد کو ہم تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ ہے. اللہ کون ہے؟ اب اس کی کوالٹی آ رہی ہے رب العالمین. الرحمانی الرحیمی. پھر بھی رکا. بیسیکلی الحمدو کی تشریح چل رہی ہے. مالکی یومی الدینی. کچھ سمجھ آئی؟ تھوڑا سا. ٹھیک ہے نا. اب انشاءاللہ اس کا ہم انجوائے کریں گے. اب ہمیں مزہ زیادہ آئے گا جب جملے کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے کہ نہیں. جی سر. اچھا اب دیکھیں میں نے یہاں پہ قاتل رفع تھا تو میں نے کسی کی بات کی، کوئی نکرہ ہے. معرفہ لگ گیا المقتولہ تو خاص کے معنی میں تو یہ معرفہ ہو گیا. کلیئر ہوگی بات. اور بقلم تنوین کے ساتھ ہے، نکرہ ہے تو میں نے لکھا کسی قلم سے. کلیئر ہوگی بات. اب آپ دیکھیں آگے. اب آگے خاص قاتل تو اب کیا بنے گا؟ قاتلون ہوگا یا القاتل. جزاک اللہ. القاتلو کسی مقتول کو نکرہ میں ہے تو اب المقتولہ ہوگا یا مقتولن کے مقتولن. مقتول. یہ خبر ہے تو خبر کس حالت میں ہوتی ہے؟ نسب میں. المقتولہ تھا تو اب کیا ہوگا؟ مقتولن. المقتولن. جزاک اللہ. نسب میں چلا گیا، نکرہ ہے. اور اب دیکھیں کسی کتاب کی بجائے کتاب کی بات آ گئی تو معرفہ میں چل گیا الکتابی. اب بات سمجھ میں آ گئی رفع نصب جر اور معرفہ نکرہ کیسے فرق ڈالتے ہیں. جی سر. جی سر.
آئی ہوپ ابھی آج کچھ مطمئن ہو رہے ہیں کہ چل جائے گا کورس انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا اب بڑے مزیدار ہے. حامد نے ساجد کو ضرب لگائی کسی کتاب سے. اب دیکھیں اردو میں پہلے ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ نیم بیسیکلی فائل کو شو کرتا ہے اور کو مفعول کو شو کرتا ہے. ٹھیک. اب حامد نے کام کیا تو ہم کیسے کہیں گے یہ فائل ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے اعراب کی مدد، اعراب الحرکات کی مدد سے بتائیں. ابھی حامد فائل ہے اور فائل کس حالت میں ہوتا ہے؟ حامدن حالت حامدن حالت بتائیں. حامدن حامدن جزاک اللہ. ساجد کو رفع اس پہ کام ہوا ہے تو مفعول ہے. مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ ساجدن نصب میں. ساجدن نصب. ماشاءاللہ. ضرب لگائی ساجدن. فعل ہے تو ضربا کسی کتاب سے کا مطلب بھی. اب کتاب بن ہوگا یا الکتابی ہوگا؟ کتابن. ماشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. بات کلیئر ہوگی؟ جی یس سر. جی کچھ کانفیڈنس آیا کہ آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا الحمدللہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آگے آ جائیں. اب ریپلیس کر دیا ساجد کو حامد نے. پہلے حامد نے ساجد کو کیا، اب ساجد کو حامد نے کیا. ٹھیک ہے نا. اب ساجد کو فائل بن گیا تو اب کیا کہیں گے ہم؟ ساجدن. ساجدن. سر یہ مفعول ہی ہے. وہ ابھی نہیں. ساجدن اب فائل ہو گیا نا، اس نے کام کیا ہے نا. تو ہم حالت میں کیا لکھیں گے؟ ساجدن ساجدن. حامد نے. حامدن. ضربا حامدن کسی ضربا کتاب سے بھی. بکتابی. کتابن. کتاب ماشاءاللہ. بھی کتابن کیونکہ ہم پہ جار آ گیا نا بی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی نیمہ بہن کلیئر ہوگی بات؟ جی میرے خیال نیمہ بہن کی آواز آئی تھی بیچ جی میں. سر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا جی سر. جی سر. ٹھیک ہے. جی. اچھا اب آپ دیکھیں مومنوں نے. اب مومنوں نے فائل ہے، مبتدا ہے، تو رفع کی حالت میں کیا بنے گا؟ اور یہ وسعت کے لحاظ سے معرفہ ہے تو کیا ہوگا؟ المؤمنون المومنون. واو نون یاد آ گیا جمع المؤمنون. سالم؟ المومنون. دفعہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ المؤمنون. ٹھیک ہے نا. جی اب سر. ہمیں آ گیا کافروں جمع، لیکن کچھ ہے تو نکرہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم نے نکرہ میں لے کے جانا ہے. تو کچھ کافروں پر تو یہ مفعول ہے اور حالت کیا ہوگی پھر مفعول کی؟ نصب. نصب. اچھا تو کافروں کی نصب نسب میں کیا بنے گی؟ کافرن. کافرون. اور نسب جر کیا تھا؟ جی جی. مسلمون. کافرین. کافرین. جزاک اللہ. تین. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ جی اب ہم جی جو سر. اونا اینا کر رہے تھے وہ اونا اینا ابھی سمجھ آ رہی ہے. کلیئر ہوگی بات؟ جی جی. جی سر. اب اگر میں المومنین کر دوں تو اس کا مطلب مومنوں کے اوپر کوئی کام ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب آپ دیکھیں جی سر. یہ جمع سالم ہے، وسعت کے ساتھ المومنون کے ساتھ ال لگ گیا. تنوین تو ویسے بھی نہیں ہوتی نا جمع مسلم میں ہمارے پاس، جمع سالم میں. تو ال لگ گئی تو ہمیں خاص مومنوں نے. کافرین تو یہ نکرہ ہے تو کچھ کافروں پر جن کا پتہ نہیں ہمیں کن کافروں کی بات ہو رہی ہے. ضربا بھی کتابن. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ میں نے کیا لکھا ہوا؟ بی کتابین. بینی. اب یہ کیا ہے؟ رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، رفع ہے. چر. بینی جر ہے. ٹھیک ہے. اور عدد کیا ہے؟ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ جمع. جمع. بین. ہاں جی. جمع. تثنیہ سر کیا تھا؟ تسنیہ ہے یہ. تثنیہ میں کیا تھا؟ آنے اینے. جی. آنے اینے. تو بی کی وجہ جو جر میں ہے اور یہ بیسیکلی تثنیہ دو کتابوں کے ساتھ مارا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا جو لوگ نئے آئے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا یہ ایشو ہوگا
کہ انہوں نے تسنیہ شاید نہ پڑھا ہو، اس لیے میں ریکویسٹ کی تھی کہ کائنڈلی ایک دفعہ گو تھرو ہو جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ویسے نماز میں یا قرآن میں نا تسنیہ ذرا کم استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وہ آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ دوبارہ ریپیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو کتابین تسنیہ ہے یعنی دو ہے، عربک میں واحد ہوتا ہے، تسنیہ دو ہوتا ہے، اور جمع تین یا تین سے زیادہ ہے۔ اردو اور انگلش میں دو سے جمع شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب پھر نوشین بہن کی آواز بند ہوگی نوشین بہن پریشان نہ ہوگا، یہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے کہ جی نہیں؟ سر ویسے میں آپ نے پڑھا نہیں، لیکن آپ فکر نہ کیجیے گا، الحمدللہ آپ بہت کچھ سمجھ گئی ہیں اگر یہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے؟ باقی لوگ پرانے جی ہیں، سر آج کا لیکچر کا نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی آئی ہوپ ابھی یہ کتابانے ہوتا ہے دو کتابیں، او کتابینی، کتابانے ہے رفع، او کتابینی ہے نصب یا جر، بی آ گیا حرف جار تو بی کتابینی بتا رہا ہے ہمیں یہ کس حالت میں جر میں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی آگے چلتے ہیں۔ مومن عورتوں نے کافر عورتوں پر ضرب لگائی کتابوں سے، اب مومن عورتوں نے کیا بنے گا؟ جی عورت مومن، آپ عورتیں تو مجھے کرنی پڑی نا کیونکہ جن کو کرنی ہے نا، جی آپ سے مومن کی مومن بنائیں جمع سالم مؤنث جو ہے، مومن نہیں نا، نہیں یہ مبتدا ہے تو حالت کیا ہوگی؟ رفع رفع۔ رفع رفع میں ہم نے کیا پڑھا تھا جمع سالم مؤنث کا؟ مومناتن مومنون ہاں جزاک اللہ، میناتن مومناتن، ٹھیک ہے جی نہیں؟ مومنات مومناتن یاد ہے، جامعاتن، خواہشاتن، عالماتن، ٹھیک ہے جی نہیں؟ مؤمناتن، لیکن یہ تو خاص ہے تو اب کیا ہوگا؟ المومنات المومنات تو، المومنات المومنات تو، الف کا ہمیں بتا رہا ہے یہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی کافر عورتوں پر یہ بھی معرفہ ہے، لیکن اب خبر ہے، اور خبر کس میں ہوتی ہے؟ نسب میں، تو کیا ہے؟ نسب میں المومنات الکافرین آتم، اور نسب جر کیا تھا؟ نسب میں نہیں، آتن، آنے، کافرتان آتن، آتن، کافرات تو کافراتن، جی یہ ساری نکرہ میں ہے، میں نے کچھ لکھنا بھول گیا، کافراتن، کچھ عورتوں جی کو ضرب، کافر عورتوں کو ضرب لگائی، بی کتابینا، جی کتاب کتابینا کیا بتا رہا ہے؟ کتابوں، جمع کتابوں، سالم کتابینا جمع ہے، بہت ساری جمع کتابوں سالم کو، لیکن بی کی وجہ سے جر میں آ گئے تو بی کی